آج کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے. 14 اگست کو پاکستان بنایا گیا تھا اور 6 ستمبر کو پاکستان بچایا گیا. پاک فوج کے شیر دل جوانوں اور غیور قوم نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ رہتی دنیا تک نہیں بھول پائے گا. انہی واقعات کی یاد کو تازہ کریں گے. اپنی اس فتح کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں. احمد سعید صاحب میں چاہوں گی ظاہر ہے آپ زیادہ بہتر حالات و واقعات کو یا جیولوجیکل جو سچویشن تھی اس کو بھی سمجھتے ہیں. پھر ہماری جو نفری تھی جب یہ جنگ ہوئی اس وقت 1/3 سے بھی کم تھی. دشمن اس کے مقابلے میں اچھی خاصی فورس کے ساتھ تھا, اچھی خاصے ویپنز کے ساتھ تھا. آپ نے کس طرح پڑھا ہے, سنا ہے اس سارے واقعات کو جو کہ جڑے ہیں جنگ ستمبر سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری قوم کو یوم دفاع مبارک ہو. اور آج کا دن بیسیکلی وہ دن ہے جس میں پاکستانی قوم ایک صحیح معنوں میں ایک قوم, ایک اکائی کے طور پہ دنیا میں پہچانی گئی. اسپیشلی جو اس کی آرمڈ فورسز تھیں اور جو قوم تھی اس کے درمیان جو ایک بانڈ تھا وہ صحیح معنوں میں اجاگر ہوا اور پتہ چلا کہ کیسے قومیں اور اس کی فوجیں مل کر اپنے ملک کا دفاع کرتی ہیں. جہاں تک 1965 وار کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں اس طرح کی جنگیں بہت کم ہیں کہ جس میں بہادری کی لازوال داستانیں دنیا میں جو ملٹری ہسٹری ہے, یہ جو دوسرے دیگر ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ایز اے ٹیکسٹ بک ایگزامپلس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. 1965 وار کے اندر جب یہ اس کو دوسرے لفظوں میں اس کو دوسری کشمیر کی جنگ بھی کہتے ہیں. بیسیکلی یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کشمیر کے اوپر جو بھارتی موقف تھا کہ ہم یہاں پہ پلیبسائٹ کرائیں گے, ریفرنڈم کرائیں گے تاکہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہ اپنا آئینی حق استعمال کر سکیں اور یا انڈیا یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جا سکیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیکل 335A اور 370 جب انڈین کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا تو ایک اسپیشل شناخت بنائی گئی, لیکن وہ جو ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشن تھی اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا تھا. تو 1948 کی جنگ جو تھی اس کے بعد 65 وار ہوئی جو کہ 18 سال تقریباً پاکستان کی آزادی کو ہوا تھا, لیکن کشمیر کا جو مسئلہ وہ ویسے ہی جاری تھا. تو اس کے اندر جنرل ایوب خان جو اس کا پریزیڈنٹ تھے انہوں نے آپریشن جبرالٹر ایک لانچ کیا تھا کہ جس میں جو انڈیجنس ان کی موومنٹ تھی کشمیر کے اندر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو یہاں سے مجاہدین تھے جو کہ اس وقت لائن آف کنٹرول ایز سچ اسٹیبلش نہیں تھی تو وہ آئے جایا کرتے تھے. تو ان کو جہاں مورلی سپورٹ تھی وہ ان کو فزیکل سپورٹ بھی دی گئی بیکاز انڈیا جو ہے وہ سیدھی طریقے سے مان نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد آپریشن جبرالٹر جب ہوا اور اس سے پہلے اپریل 65 کے اندر پاکستانی آرمڈ فورس نے رن آف کچھ کے اندر تقریباً 800 کلومیٹر کا علاقہ فتح بھی کیا تھا. اس سے پہلے انڈیا جو ہے 1962 کی وار کے اندر خاصی مار کھا چکا تھا چائنا کے ساتھ, اور یہ تمام حالات اس طرح کے تھے کہ جس میں انڈیا کافی کمزور تھا اور کشمیر کا جو ہے مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا. تو اس وقت ہمارے جو جنرل ایوب تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپریشن جبرالٹر اور فالوڈ بائی کہ اخنور کشمیر کے اندر رہتے ہوئے جو اس وقت حل تسویہ جو طلب جو ہمارے مسئلہ ہے جو اب تک چل رہا ہے تو اخنور کو کیپچر کرنے کے لیے آپریشن گلینڈ سلیم بھی کیا گیا. اب یہ تمام جو پاکستان نے ایک ڈسپیوٹڈ ایریاز میں کارروائی کی تھی تاکہ کشمیر کو کے مسئلے کو حل کیا جائے. تو اس کے رسپانس میں انڈیا نے بزدلی سے 6 سپٹمبر کی رات کو تقریباً 3:30 بجے لاہور پر اٹیک کیا تھا. اور یہ جو اٹیک جب اس نے کیا تو وہ پھر ساری وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جم خانہ کے اندر کافی پینے کا پلان کر کے آئے تھے, لیکن وہاں پہ شیر دل ہمارے شہید اور جو پاکستان آرمی تھی وہ تیار کھڑی تھی اور انہوں نے BRB کینال اور اس سے پہلے ہوڈیارا کینال جو ڈرین تھی اس کے اوپر میجر شفقت بلوچ کی کمپنی نے اور پھر جس طرح راجہ عزیز بھٹی نے اپنے وہاں پہ اپنی کمپنی کے ساتھ لاہور کا دفاع کیا. وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹیکسٹ بک کی مثالوں کے طور پر دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ 65 کی وار ہوئی 75 کی. صحیح بالکل. اچھا اس میں احمد سعید صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس 65 کی جنگ میں جو ہماری بحریہ ہے اس کا کردار بھی بڑا زبردست رہا ہے, پھر فضائیہ کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. ایم عالم صاحب جس طریقے سے حملہ ہوئے, جس طرح انہوں نے اپنے طیارے کی مشین گنوں کا استعمال کیا وہ ناقابل فراموش ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں صرف آرمڈ فورسز میں صرف آرمی کا ہی رول نہیں تھا بلکہ ایئر فورس اور نیوی جو ہے
انہوں نے یہ بھرپور کردار ادا کیا اور تینوں نے مل کر دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے. آپ کا سوال جو نیوی کے لحاظ سے پہلے لیتے ہیں کہ ہماری ابدوز غازی جو تھی, جب یہ اسکرمشز اور یہ بارڈر پہ حالات جب کشیدہ ہونا شروع ہوئے تھے, تو ہماری ابدوز غازی نے انڈینز کے جتنے بحری جہاز تھے اور اسپیشلی ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو اپنی بندرگاہ میں بند کر کے رکھ دیا تھا, بیکاز غازی اس کا مل نہیں رہی تھی, اور اس نے تمام جو اس طرح کے ان کے ایسٹس تھے نیوی کے, ان کو اس نے باندھ رکھا تھا, اور اس لیے نیوی کی طرف سے کسی قسم کی انڈین کو کوئی فتح جو ہے یا کوئی لڑائی کے لیے باہر نکل نہیں سکے. اس کے بعد 7 اور 8 سپٹمبر کو دوارکا کے اوپر ہمارے نیول شپس نے جا کے پھر اٹیک کیا تھا, اور انڈیا کو اس کی بات کی فکر لگ گئی تھی کہ اوپر نارتھ میں لاہور اور کشمیر میں تو پاکستانیوں نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے, تو دوارکا آپریشن کے ذریعے ساؤتھ میں میڈین کو پکڑ لیا جائے گا. تو لہٰذا انڈین نیوی نے بالکل زیرو کردار تھا, جبکہ ہماری ابدوز غازی نے خاص کر کے اور جو ہمارے فریگیٹس اور ڈسٹرائرز تھے انہوں نے عربین سی میں انڈینز کی نیوی کو جکڑ لیا تھا. جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لازوال داستان نے دوبارہ سے پاکستان ایئر فورس کا جو ایک مرتبہ دنیا میں اسٹیبلش ہوا وہ 1965 کی وار کی وجہ سے ہوا, اور اس میں جو مین ہمارے شہداء تھے اس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز تھے, اسکواڈرن لیڈر یونس تھے, اور غازی جیسے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر تھے. اب 6 سپٹمبر کو پٹھان کوٹ ایئر بیس جہاں سے کہ پاکستانی ٹروپس کے اوپر بامبنگ ہو رہی تھی, تو 6 سپٹمبر کو اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر نے پٹھان کوٹ کے بیس کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کیا تھا, اور گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے 10 سے 15 انڈین جہاز میں ان کو تباہ کیا تھا. اس سے پہلے آپریشن گرینڈ سلیم جو کہ اخنور کو کیپچر کرنے کے لیے پاکستانی آرمڈ فورسز نے سیالکوٹ کی طرف سے حملہ کیا تھا, اس میں ایم ایم عالم نے وہاں پہ اس کی ہوائی جو ہماری سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے 2 جہاز گرائے تھے, اور اس کی ان کے رسپانس پہ ان کو ستارہ جرأت ملا تھا. اب اسی طرح 7 ستمبر کے جب دن آیا, 6 ستمبر کا جب پٹھان کوٹ میں ہم نے خاطر خان کو تباہی پہنچائی, تو 7 ستمبر کو انڈین نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا اور سرگودا کے بیس پہ حملہ آور ہوئے تھے, جس میں کہ دنیا کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم نے اس وقت 30 سیکنڈز کے دورانیے کے اندر 5 انڈین جہازوں کو سرگودا کی فضاؤں میں گرایا تھا, اور اس کے بعد انڈین ایئر فورس میں کسی قسم کی کوئی جان باقی نہیں رہ گئی تھی کہ وہ آگے بالکل یہ ناقابل فراموش ہے. اچھا احمد سعید صاحب, اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو واحد شہید تھے نشان حیدر, میجر عزیز بھٹی شہید, انہوں نے جس طریقے سے 110 سپاہیوں کے ساتھ صرف 10 گھنٹے تک انہوں نے جس طرح دشمن کو روک کے رکھا, یہ بھی کسی ورلڈ ریکارڈ سے کم نہیں. جی, وہ 10 گھنٹے والی جو سٹوری ہے وہ میجر شفقت بلوچ کی ہے, جو بالکل جی 7 سے 8 دن انہوں نے روکا تھا, تو وہ تو ڈیارہ ڈرین کے اوپر میجر شفقت بلوچ نے روکا تھا. اگین وہ ٹیکسٹ بک دفاع تھا, اور اس کو جنرل ایوب نے میں صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ 2 گھنٹے انڈینز کو روک لیں لاہور کی طرف بڑھتے ہوئے تو باقی ہم لاہور کو بچا لیں گے. تو 2 گھنٹے کے چھوڑ انہوں نے 8 سے 10 گھنٹے انڈینز کی پوری جو بڑھتی ہوئی افواج تھی 3 ڈویژن کی فورسز کو ان کو روکا تھا, اور ان کے پاس ٹروپس تھے صرف 70 سے 80. جہاں تک میجر راجہ عزیز بھٹی کا تعلق ہے, انہوں نے برکی کے محاذ پر جب ایک بی آر بی کینال ہے, ایک نہر ہے جو کہ انڈیا اگر واگا کی طرف سے ہیں تو تقریباً 20 کلومیٹر کے بعد لاہور کی جانب آئیں, تو بی آر بی ایک کینال ہے, اس کے اوپر انہوں نے دفاع لیا تھا, اور 10 دن تک انڈیا کے پوری ایک ڈویژن فورس کو روکا تھا 120 جوانوں کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ میجر راجہ عزیز بھٹی خود آگے بڑھ کر حملے کرتے تھے, 8 سے 10 دن تک وہ سوئے نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ عزیز بھٹی کی لازوال جو قربانی ہے, جو کہ خود ایک عام گولی سے وہ شہید نہیں ہوئے تھے, ٹینک کا گولا ان کو لگا تھا بیکاز وہ کندھے پر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے. جی بالکل ایسی. اچھا اس میں احمد سعید صاحب میں جو چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں یا واقعات سنتے ہیں اس میں ہمارا جذبہ بھی بڑا تازہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص اس وقت ذمہ دار تھا, ہر شہری مجاہد تھا, یہ پورے پاکستانی یہ جو وطن ہے نا یہ قوم کی طرح نظر آ رہے تھے. کس طرح سے آپ نے دیکھا گلوکار کیا, اداکار کیا, ہر ایک نے اپنے اپنے تئیں انڈیویجولی حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوجیوں کا اپنے جوانوں کا جو کردار ادا کیا وہ قابل ستائش ہے, قابل فراموش ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں, فوج اپنی عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں, کیونکہ فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے. اس وقت کا جو جذبہ تھا وہ اگین پھر میں کہوں کہ جتنی کہانیاں میں نے 1986 میں کمیشن لیا تھا, تو 86 سے لے کے اب تک جب میں پچھلے سال ریٹائر ہوا ہوں تو ہم 65 کی وار
اور 71 کی وار میں زیادہ بہادری کی داستانیں ہیں، لیکن پولیٹیکلی ہم کچھ مار کھا گئے 71 کے اندر۔ 65 وار اور 71 وار کے جو شہداء ہیں اور غازی ہیں، ان کی بہادری کی لازوال داستانیں پڑھتے ہوئے موٹیویٹ ہوتے رہے، اور ہم اس بات پہ کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم پیچھے پڑھ کے دیکھتے تھے تو عوام بالکل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو فوجیں لڑتی اپنی عوام کے بل بوتے کے اوپر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا 65 وار کے اندر جس طرح کے نور جہاں صاحبہ کے انہوں نے گانے ترانے گائے تھے اس طرح کے کہ جس میں ریڈیو کے اوپر وہ چلتے تھے تو نعرہ تکبیر کے ساتھ لگتا تھا کہ پیچھے ہماری مائیں بہنیں اور بھائیوں کی سپورٹ ہے، اور ہم آگے جا کے اپنے آگے بڑھ کے شہادت کو گلے لگاتے تھے۔ اب بھی ماحول ویسے ہی ہے، صرف سوشل میڈیا کے اوپر خدا نخواستہ کچھ اس قسم کے امپریشن آتا ہے کہ اب شاید کچھ ڈیوائیڈ ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اب بھی کوئی انڈیا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے پاکستان کی جانب، اگر کچھ بھی انڈیا نے ایڈونچر اب بھی کیا تو 65 وارز کے مقابلے میں زیادہ قوم اور فوج کو جب متحد پائے گا، کیونکہ اب ہم 65% تو یوتھ ہے جو کہ لڑنے مرنے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے۔ انڈیا بھول میں ہے کہ وہ 5th جنریشن وارفیئر کے تحت اگر خدا نہ خواستہ کوئی دراڑ ڈالنا چاہتا ہے تو آ کے ٹیسٹ کرے کہ کوئی دراڑ ہے پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج کے درمیان، آئے آگے بڑھ کے دیکھے تو صحیح، منہ کی نہ کھائی تو بات ہوئی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے کہ ہماری جو فوج ہے اس میں شہادت کا جذبہ، اسی سے دشمن ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا احمد سعید صاحب کہ اگر ایک فیملی میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے بھی ماں باپ تیار ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسی جذبے سے دشمن ڈرتا بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، شہید ہونا تو ایک قسم کا کریڈٹ ہے۔ ہم جب 86 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب گیا تھا تو ہماری وہاں بٹالین میس ہے، اس بٹالین میس کے کوریڈورز کے اندر میں ایک رول آف آنرز لگی ہوئی ہیں جس میں مختلف شہداء کے ہنڈریڈز آف نام لکھے ہوئے ہیں، ان تمام شہداء افسر کے جو پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے اور شہید ہوئے، تو ہم ان کو ایز کریڈٹ دیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے نامنل رول کو، رول آف آنر کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک سنگل بھی کریڈٹ ایسا ہوتا ہوگا جو یہ نہ دل میں خواہش رکھتا ہو کہ ہمارا نام بھی اس بٹالین میس کی جو رول آف آنرز ہیں اس بورڈ پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے۔ ایسے بھی شہداء کے نام تھے سیکنڈ لیفٹیننٹس کے جو 2 دن پہلے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور سیدھا 65 وار کے اندر گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ تو پاکستانی فوج جو ہے اپنے شہداء کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ہماری جو پاکستان آرمی کی، نیوی کی اور ایئر فورس کے جو اسکواڈرنز ہیں یا جو کمپنیز ہیں یا بٹالینز ہیں، جس یونٹ کے اندر زیادہ شہیدوں کی ایک تعداد ہے اس یونٹ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم پاس آؤٹ ہونے لگتے ہیں اور ہمیں یونٹس کی چوائس کا بولا جاتا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، تو کیڈٹس کا خواہش ہوتی ہے کہ راجہ عزیز بھٹی کی جو ہے یونٹ میں جائیں، میجر شبیر شریف کی یونٹ میں جائیں، میجر اکرم کی یونٹ میں جائیں، اسی طرح جو رسالپور سے بالکل یہ وہ رسپیکٹ ہے، یہ وہ محبت ہے، پھر اس کے بعد ڈسپلن تو آپ کو پتہ ہے یہ تو خاصہ ہے ہماری فوج کا۔ تو کیا ہی بات ہے، اللہ کرے اسی طرح جو ہمارے جوان ہیں وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یادیں بڑی بہترین آپ نے جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔